اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے میں درود نظر کرم کا ایک واقعہ شیئر کروں گی ایک بہن کا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ 2023 کی بات ہے، اگست کا مہینہ تھا، سمر ویکیشنز پہ ہم لوگ جا رہے تھے۔ تو جب بھی ہم گھر سے اس طرح نکل رہے ہوتے ہیں زیادہ دیر کے لیے، تو ہم جتنی قیمتی چیزیں ہیں ان کو میرے ہسبینڈ کی شاپ ہے وہاں پر لاکر وغیرہ ہے اس میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ گھر میں کبھی سیف نہیں ہوتا تو احتیاطاً ہم یہی کام کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے پاس سونے کی 16 چوڑیاں تھیں، ایک ڈائمنڈ کی رنگ تھی، اسی طرح ایک گولڈ کی کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو میں عام پہننے میں استعمال کرتی تھی۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ ان چیزوں کو جانے سے پہلے شاپ پر رکھ دیں، اور یہ کافی ہیوی جیولری ہے، ظاہر ہے اس میں 16 چوڑیاں بھی تھیں سونے کی۔ تو کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ وہ گولڈ جو ہے میں جب رات کو کام کے لیے نکلوں گا تو اس وقت جا کر میں رکھ دوں گا۔ بہرحال پیکنگ کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو رات کے 2 بجے کے قریب میرے ہسبینڈ گئے شاپ پر، سامان رکھ کر واپس آ گئے۔ ہم ویکیشنز پہ چلے گئے۔ کہتی واپس آ کے بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی، مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے جو اپنی سونے کی چیزیں رکھوائی تھیں شاپ کے لاکر میں وہ وہاں سے میں نکلواؤں۔ پھر اکتوبر میں ہمیں ایک فنکشن کے اندر جانا تھا، تو اس وقت میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے وہ زیور لا دیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے شاپ سے کال کی تھوڑی دیر میں اور کہا کہ میں نے لاکر دیکھا ہے، اس میں تو تمہارا زیور ہے ہی نہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں اور رکھ دیا ہو۔ بہرحال اس وقت ہمیں فنکشن میں جانا تھا، دیر ہو رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن انہوں نے شاپ میں دوبارہ جا کر وہ سامان ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کہیں نہیں ملا۔ اس سے پہلے بھی جو لاکر میں نے زیور رکھوایا تھا وہ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن یہ 16 سونے کی چوڑیاں جو میں نے رکھوائی تھیں اور ساتھ میں ہیرے کی انگوٹھی تھی، یہ بالکل نہیں ملی۔ خیر ہم دونوں بہت پریشان ہوئے کہ آخر وہ چوڑیاں کہاں گئیں، اتنی مہنگی بنی ہوئی تھیں۔ میرے ہسبینڈ نے یہ بھی یاد کرنے کی کوشش کی کہ شاید کہیں اور سامان رکھا ہو، لیکن ان کو کچھ یاد نہیں آیا۔ خیر ہم لوگوں نے بہت وظائف پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ ایسے مجرب وظائف بھی تھے جو ہمیشہ ہم نے اپنی کھونے والی چیزوں کے لیے جب پڑھے تو ہمیشہ ہمیں چیزیں ملتی تھیں، جیسے سورہ یاسین کو 40 بار روزانہ 7 دن تک پڑھنا، سورہ لقمان کی آیت کو پڑھنا، ان للہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، سب کچھ کیا لیکن زیور نہیں ملا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے بار بار مختلف جگہوں سے استخارہ بھی کروایا، ہر جگہ سے ہمیں یہی جواب آتا تھا کہ آپ کی چیز چوری نہیں ہوئی، جہاں آپ نے رکھی تھی وہیں پڑی ہوئی ہے۔ مجھے بھی اس بات کا یقین تھا کہ میری چیزیں چوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بھی میں اپنی کوئی چیز رکھنے لگتی ہوں تو اس قیمتی چیز کے اوپر میں 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کرتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ دکان کو پوری طرح کھنگال چکے تھے، لیکن زیور کہیں نہیں ملا۔ پھر ایک بندے کا ہمیں معلوم ہوا کہ وہ گمی ہوئی چیزوں کے لیے آپ کو کچھ پڑھنے کو دیتا ہے تو آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ ہم نے پریشانی میں اس سے بھی رابطہ کر لیا، اس نے ہم سے کچھ رقم مانگی، ہم نے وہ بھی دی۔ اس نے کچھ دن تک میرے ہسبینڈ کو آن لائن لے کر کچھ آیات وغیرہ پڑھ کر دم کیا، مگر میرے ہسبینڈ کو یا مجھے کوئی خواب نظر نہیں آیا، اور اس کے کچھ دن بعد ہی وہ بندہ غائب اور ہمارے پیسے بھی کھا گیا۔ تقریباً 10 ماہ ہو گئے اس زیور کو گمے ہوئے، سامان تھا کہ ملتا ہی نہیں تھا۔ ساتھ میں ایک اور ٹینشن یہ بھی شروع ہو گئی کہ دکان پہ کچھ سامان پڑا ہوا تھا جو میرے ہسبینڈ ایک اور آدمی کو بیچ چکے تھے، بس وہ سامان اس آدمی نے پک کرنے آنا تھا۔ اب ٹینشن ہمیں یہ بھی تھی کہ کہیں اس سامان کے اندر تو وہ زیور نہیں پڑا ہوا۔ بہرحال اس سامان کے اندر بھی وہ زیور نہیں پڑا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک اور شخص جو ٹی وی پہ بھی آ کر وظائف وغیرہ بتاتے ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 ماہ ہو گئے ہیں آپ کے زیور کو گمے ہوئے، تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال میرے اصرار پر پھر انہوں نے مجھے ایک آیت پڑھنے کو دی اور کہا کہ اس کو 7 دن تک پڑھیں، خواب میں نظر آ جائے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نظر آیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر میرے ہسبینڈ نے ان صاحب کی بتائی ہوئی آیت بھی پڑھی، لیکن ہمیں کوئی خواب نظر نہیں آیا۔ ایک دن ایک سسٹر جن کا ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ ہے کنیز اہل بیت کے نام سے، انہوں نے اپنی ویلاگ میں بتایا کہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم آپ پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوتی ہے۔ مجھے ان کی بات سننے کے باوجود سمجھ نہیں آئی، اسے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ پھر کچھ دن بعد انہی سسٹر نے اپنے اس اکاؤنٹ پہ یہ بات دوبارہ کی اور بتایا کہ اس درود کو درود نظر کرم کہتے ہیں۔ جب میں نے دوبارہ ان کے ویلاگ پہ یہ بات سنی تو میں نے درود نظر کرم کے نام سے اس کو سرچ کرنا شروع کیا۔ پھر مجھے کچھ ایسی ویڈیوز ملی اور وہاں مجھے پتہ لگا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اپنے گمے ہوئے زیور کے لیے انشاءاللہ اس درود کو ضرور پڑھوں گی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن میری ایک فرینڈ نے مجھے درود نظر کرم کی ویڈیو سے درود نظر کرم کا اسکرین شاٹ لے کر بھیجا اور مجھے کہا کہ کیا ہم درود کو ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ میں چونکہ عالمہ کا کورس کر رہی ہوں اس لیے وہ اکثر مجھ سے اس طرح کے سوال پوچھ لیتی ہے۔ میں کافی حیران ہوئی کہ آج ہی تو مجھے پتہ لگا تھا کہ اس کو درود نظر کرم کہتے ہیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو پڑھوں گی اپنے گمے ہوئے زیور کے لیے، اور آج ہی میری دوست نے یہی بات مجھ سے پوچھی ہے۔
میں نے اس کو بتایا کہ ہاں بالکل ہم اس طرح درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرنا کہ ہم پر نظر کرم کریں، اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا کہتے ہیں، اور بالکل ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلے دن میں نے درود نظر کرم پڑھنا شروع کر دیا۔ میں آپ سے اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی جو اس وقت یہ درود نظر کرم پڑھتے ہوئے میری ہوئی۔ میری آنکھوں سے خود ہی آنسو نکلتے جا رہے تھے، اور جب میں کہتی تھی کہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسے لگتا تھا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ جی کیا بات ہے۔ اب یقین کریں کہ میں نے مشکل سے شاید 100 بار ہی پڑھا ہوگا، کیونکہ میری حالت غیر ہو جاتی تھی اس کو پڑھتے پڑھتے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ چاہنے کے باوجود میں اس کو 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ نہیں سکی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے الفاظ خود بخود میرے منہ سے نکل رہے ہوں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کی عرضی ڈال دی کہ میرے اس معاملے پر نظر کرم کریں۔ بہرحال اس کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں جیسے سکون سا آ گیا تھا۔ اس رات میں یہ زیور ڈھونڈنے کے لیے خود شاپ پر بھی گئی، لیکن مجھے زیور نہیں ملا۔ نیکسٹ ڈے میں نے پھر درود نظر کرم پڑھنا شروع کیا۔ اب تو میں 100 بار اکٹھا پڑھ بھی نہیں سکی، تو میں نے 50 کر کے 100 مرتبہ پورا کیا، کیونکہ جیسے ہی میں یہ درود پڑھنا شروع کرتی تھی میرے پہ رکعت طاری ہو جاتی تھی، اور مجھ سے زیادہ دیر تک یہ درود پڑھا نہیں جاتا تھا۔ بہرحال میں نے اس درود کو 1.25 لاکھ پڑھنے کی منت بھی مان لی۔ مجھے پورا یقین تھا، میرے دل کو سکون تھا کہ جس بارگاہ میں نے اپنی عرضی پیش کی ہے وہاں سے نہ نہیں ہوتی۔ بہرحال مجھے درود نظر پاک پڑھتے ہوئے یہ دوسرا دن تھا۔ میں دوپہر کے وقت فون پہ بات کر رہی تھی کہ اچانک میرے ہسبینڈ گھر آ گئے۔ میں ان کو اس بے وقت گھر آتے دیکھ کر ذرا پریشان بھی ہوئی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جلدی فون بند کرو۔ میں نے جلدی فون کال بند کی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ میری سونے کی چوڑیاں، ہیرے کی انگوٹھی اور جو اور زیور ساتھ رکھوایا تھا وہ سب مل گیا ہے۔ میں حیران اور پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا، تو انہوں نے بتایا کہ آج اچانک سے دکان کے اندر ایک پڑا ہوا کارٹن جب انہوں نے دیکھا تو اس میں انہیں کچھ چھن چھن کی آواز آئی۔ وہ کالا بیگ جب انہوں نے کھولا تو اس میں یہ زیور پڑا ہوا تھا۔ ہم حیران پریشان کہ اس کارٹن میں یہ زیور کیسے پڑا ہوا تھا۔ اس زیور کو ڈھونڈتے ہوئے ہمیں 10 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلحت تھی کہ اتنے وظائف پڑھنے کے باوجود ہمیں یہ زیور نہیں ملا، اور درود نظر کرم پڑھتے ہوئے ابھی دوسرا ہی دن ہوا تھا کہ ہمیں ہمارا زیور مل گیا۔ بے شک جب اللہ نے یہ کھوئی ہوئی چیز ہمیں واپس کی تو اس کے ساتھ ہمیں تحفہ بھی دیا، اور وہ تحفہ ہے درود نظر کرم کا۔ کہنے کو یہ ایک دنیاوی زیور ہے، لیکن اس مشاہدے کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا کسے کہتے ہیں۔ درود کے راز کو سمجھایا کہ بے شک ہمارے مدینے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی تکلیف کو جانتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنا کر بھیجا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ درود شریف واقعی نظر کرم ہے کہ جس پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے ہسبینڈ کو اپنے بزنس میں کچھ مسئلہ درپیش تھا۔ میں نے اس مسئلے کے لیے درود نظر کرم پڑھا تو اگلے دن ہی وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ تھا ان بہن کا واقعہ درود نظر کرم سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اچھا، اکثر آپ لوگ جب مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ دیکھیں، استخارہ کے بارے میں سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ استخارہ خود کریں، یہ سنت سے بھی ثابت ہے، اور استخارہ کی ایک دعا بھی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بیان کی تھی۔ استخارہ کی دعا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، اگر آپ مجھے میسج کریں گے تو میں بھی آپ کو بھیج دوں گی۔ بہرحال یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی کے لیے میں نے دعا جب کوئی کہتا ہے کہ مانگے تو میں یوزلی ان کے لیے درود نظر کرم پڑھتی ہوں۔ تو اکثر خواب میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی حل یا کوئی درود شریف یا کچھ نہ کچھ اشارہ مجھے یہ درود شریف پڑھنے کے بعد دکھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، درود ابراہیم یاد سے پڑھیں، روز پڑھیں، اور روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود ابراہیم کا تحفہ ضرور پیش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اس درود کا ہدیہ تمام شہدائے کربلا کی خدمت میں پیش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔